بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم حاضرین اور سامعین۔ آج آپ کے لیے جو میڈیسن لائے ہوں وہ ہے بہت زبردست۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا سورائسس۔ سورائسس اکثر آپ نے سنا ہوگا، اگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم عام زبان میں اس کو ددر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں جی؟ ددر، چنجی، سورائسس اور بہت سے نام ہیں۔ تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جو سالوں کے حساب سے انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اس کو تنگ کر دیتی ہے۔ اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان کی جلد سے چھلکے اترتے رہتے ہیں۔ یہ بیماری پاؤں پر ہو سکتی ہے، ٹانگوں پر ہو سکتی ہے، گردن کے پیچھے ہو سکتی ہے، کانوں کے پیچھے ہو سکتی ہے، چہرے کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا کوئی بھی مخصوص جگہ نہیں ہے، جسم میں کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کی ایک خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ عام طور پر ننگے اعضاء یعنی ایسی جگہ جو باہر سے یعنی ویسے جلد پر نظر آتی ہیں، ہاتھوں کی پشت پر نظر آ سکتی ہے، کانوں کے پیچھے، گردن کے پیچھے، چہرے کے پر، یعنی یہ جلد پر نظر آتی ہے اور ایسی جلد پر نظر آتی ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے مریض جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا مصیبت گلے پڑ گیا ہے کہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور اس کی وجہ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون کی خرابی ہوتی ہے، جبکہ اس میں خون کی خرابی کے علاوہ جسم کا جو مدافعاتی نظام ہے اس کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے امراض جن کے بعد سورائسس یا یہ چھلکے والی بیماری ہوتی ہے ان سب کے لیے آج آپ کو ایک بہت زبردست میڈیسن بتاؤں گا۔ اس میڈیسن کو آپ نے دن میں 3 مرتبہ 1 کپ پانی میں استعمال کرنا ہے اور نام ہے جی اس کا R65 اور یہ ولما شابے نے بنائے ہیں یہ قطرے، اور ان کا بہت زبردست ریٹ ہے، لیکن ان کو آپ نے کچھ عرصہ لگاتار استعمال کرنا ہے تبھی آپ کو اس کی بہترین ریٹ ملیں گے۔ ہاں، ایک اور بات ہے کہ اگر آپ سورائسس یا چمن کا شکار ہو گئے ہیں تو کچھ ایسی باتیں جو میں نے خود اپنے تجربے میں آزمائی ہیں وہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر شفا مل جائے گی۔ جو سورائسس یا ایگزیما یا چمبل کا مریض ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی بیماری کے بڑھانے کا سبب ہوتی ہیں، اور ان سے پرہیز اگر وہ کرے گا مریض تو پھر بہت جلدی اسے شفا ہو جائے گی۔ اس میں جی سب سے پہلے ایسی مریض کو چائے اور چینی بالکل بند کر دینا چاہیے۔ چائے اور چینی آپ سمجھ جاتے ہیں، چائے میں چینی ہوتے ہیں اور چینی ہم ویسے بھی استعمال کرتے ہیں، تو ایسے افراد جو بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا میٹھا یعنی چینی کا استعمال کم کر دیں۔ اس کے بعد یہ وہ اشیاء جو بہت ہی مزیدار کھٹی کھٹی ہوتی ہیں جس طرح اچار ہے، اچار کا استعمال آپ نے بالکل کم کرنا ہے بلکہ ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ افراد جو آلو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یعنی آلو کے استعمال سے بھی یہ بیماری جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے، تو اس بیماری میں آپ نے آلو کا استعمال بالکل کم کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سورائسس سے نجات مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے کپڑوں کی صفائی اور جسمانی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تاکہ آپ کو سورائسس سے نجات مل سکے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔